السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے مہروں کے حوالے سے، یعنی جو کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے، جس میں بعض اوقات اعصاب کے اندر کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، مہرے درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کئی لوگ یہ فون کرتے ہیں کہ یہ ہماری کمر کے اندر درد رہنا شروع ہو گیا ہے، یا یہ کہنے کہ کوئی ڈسک پرابلم ہو گئی ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ میں تھوڑی وضاحت بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آگے میں کروں گا۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بنیادی طور پہ جو یہ مہروں کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں ہماری غذا کا بنیادی طور پہ کردار ہوتا ہے کہ جو ہم غذا خاص طور پہ یہ بادی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا چکنائیوں والی جو ایسی غیر معیاری چکنائیاں جو ان کا جب ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایسا ہماری یہ ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اعصاب کے اندر وہ لچک نہیں رہتی جس طرح کی اعصاب کے اندر وہ لچک ہونی چاہیے، یا ہڈیاں بھربری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہڈیوں کے اندر کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بعض دفعہ یہ ایسے مسائل ایسے ایشو پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور پہ ایسے افراد جن کو یہ موروں کی پرابلم ہوتی ہے یا ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم ہوتی ہے، تو ان کو خاص طور پہ کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر وہ ایسے اقدامات کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا ان کو یہ کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی کا جو مسئلہ یہ انشاءاللہ ایسا ایسا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں بنیادی طور پہ ایک تو وہ اپنا غذا کے اندر خاص طور پہ جتنی یہ بادی غذائیں ہیں، جتنی یہ ایسی غیر معیاری غذائیں ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور سادہ اور صاف اور سالے غذا کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ خاص طور پہ یہ بکرے کا گوشت کا جو شوربہ ہے یہ بے انتہا مفید چیز ہے، ایسے لوگوں کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ یہ جو بکرے کی ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کا اگر وہ گوشت بنا کر، اس کی یخنی بنا کر اگر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پراپر اس سے ان کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور ان کی ایسا سے کمر جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ اس میں یہ گوشت کا جو شوربہ اگر یہ آپ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ اور کیا چیزیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جسم کے اندر جو کیلشیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہڈیاں بھربری ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ایسا ایسا کمی آپ کو پورا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جو دوسرے نمبر پہ جو اعصاب کے اندر جو کمزوری واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اعصاب کے اندر وہ لچک نہیں رہتی، یعنی وہ جس طرح کی ایک اعصاب کے اندر لچک ہونی چاہیے، یعنی جو خشکی ہوتی ہے، وہ خشکی جب اندر لازمات جب زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اعصاب کے اندر وہ لچک نہیں رہتی، تو لچک کی وجہ سے پھر وہ لچک نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ ایسا ایسے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسے شوربے کا اگر ان کو استعمال کروایا جاتا ہے تو ایسا ایسا ان کے یہ اعصاب کے اندر لچک پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ اعصابی جو تناؤ ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو تناؤ ہے، وہ انشاءاللہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اس میں ایک بنیادی طور پہ ایک ایسی میں دوائی کے بارے میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ لگاتار اس کو چند دن استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایستا ایستا یہ آپ کی جو موروں کی جو پرابلم ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کی جو پرابلم ہے، یہ انشاءاللہ ایستا ایستا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ ہرمل جسے تخم اسپند بھی کہتے ہیں، عمومی طور پہ یہ پنساریوں سے مل جاتا ہے، آپ نے یہ فریش حالت میں لینا ہے، یعنی زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے، فریش حالت میں ان سے آپ لیں یہ تخم ہرمل، یعنی ہرمل کے بیج۔ یہ آپ نے صرف ایک چٹکی ایک پاؤ دودھ کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو 2-3 ابال دینے ہیں۔ جب 2-3 ابال آ جائے اس کے بعد یہ آپ نے ایک پیالی جو ہے، بیجوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی آپ اس میں بیج ملے دودھ جو ہے وہ آپ پی لیں، ایک پیالی آپ صبح پی لیں، ایک پیالی آپ شام پی لیں۔ یہ اگر لگاتار آپ چند دن استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے اعصاب کو طاقت بھی مہیا کرے گا، جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو درد ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ اس کو بھی ایسا ایسا ریلیف دے گا۔ لیکن زیادہ مقدار نہیں آپ نے لینی، بس ایک چٹکی ایسے، مثلا وہ بیج پڑے ہیں، ایک چٹکی آپ نے بس ایسے لے کے اس کے اندر ڈالنی ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کی کمر کی پرابلم دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔